جب ہم کنویں سے پانی بھر رہے تھے تو میری نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو کہ وہاں پہ موجود جانور جو تھے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پرات تھی۔ غربت کا لیول آپ چیک کریں، بے روزگاری کا آپ لیول چیک کریں، اگر آپ کی آپس میں جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اور میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ میں ذرا جا کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے تو لوگ منتخب ہی نہیں کرتے، لوگ نذیر کو ووٹ دیتے ہیں، حکومت شبیر کر رہا ہوتا ہے۔ یار آج میں آپ کے ساتھ ایک حیران کن چیز جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں گزر رہا تھا تھرپارکر کے ایک روڈ سے اور گرمی کا موسم ہے، ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں پہ ایک پانی کا کنواں نظر آیا روڈ کے بالکل قریب، تو ہم وہاں پہ رک گئے اور کنویں سے پانی بھرنے لگ گئے۔ جب ہم کنویں سے پانی بھر رہے تھے تو میری نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو کہ وہاں پہ موجود جانور جو تھے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پرات تھی۔ تو میں نے اس کو فوکس کیا، میں نے دیکھا کہ یار یہ نہ تو جانوروں کا مالک لگتا ہے جو جانوروں کو چرانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور جدھر جدھر گائے بھاگتی ہیں، جانور بھاگتے ہیں تو یہ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے پرات ایسے پکڑی ہوئی ہے اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا، حیرت ہوئی، اور میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ میں ذرا جا کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ یقین کریں جب میں اس کے پاس گیا تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، اور پھر جب میں نے اس سے بات کی، ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا اس کا میں نے انٹرویو کیا، تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ وہ جو بندہ تھا جانوروں کے پیچھے کیوں پھر رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی اور کیا اس کا مقصد تھا۔ نام کیا ہے بھائی کا؟ سوڈا سوڈا نام ہے؟ جی مسلم ہے ہندو ہیں؟ ہندو ہیں۔ جی تو آپ کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے بس؟ جی جی جی۔ آپ کی گائے وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں تو روزانہ اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، گائے وغیرہ پانی پینے آتی ہیں، جی جی تو آپ جو ہے پھر یہ گوبر اکٹھا کرتے ہیں جی جی اور اس کو پھر سیل کرتے ہیں؟ جی 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 دوستو، پاکستان میں جو غربت ہے وہ اس قدر مطلب پھیل چکی ہے، اور غربت کا لیول آپ چیک کریں، بے روزگاری کا آپ لیول چیک کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ جانوروں کے پیچھے اس لیے گھوم رہا تھا کہ وہ ان کی گوبر اٹھانا چاہتا تھا۔ جیسے کوئی بھی جانور گوبر کرتا تھا تو وہ بیچارہ پرات کے اندر اس کو فوری طور پہ اٹھا لیتا تھا اور ایک جگہ پہ اس کو جمع کر رہا تھا۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا، جیسا کہ آپ نے اس کی بات سنی، تو اس نے کہا یہ جانوروں کا گوبر اکٹھا کر کے میں اس کو سیل کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں اپنے حکمرانوں کی، تو انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ابھی کچھ دن سے اسمبلیوں کے اندر، جس طرح سے گالم گلوچ چل رہی ہے اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے یہی لگتا ہے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ عوام نہیں ہے، اپنی اپنی پارٹیاں ہیں، اور پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کو پروٹیکشن دینا، ان کے لیے بولنا، ان کے حق میں آواز بلند کرنا۔ اور جو لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، پہلے تو لوگ منتخب ہی نہیں کرتے، لوگ نذیر کو ووٹ دیتے ہیں، حکومت شبیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو شبیر بھی حکومت کر رہا ہے تو ان کو بھی کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے غریبوں کی۔ جس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح سے غربت پھیل رہی ہے، جس طرح سے مہنگائی کا زور ہے، تو ہمارے حکمران جو ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور صرف وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، صرف آپس میں لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں، آپس میں دستے گریبان ہو رہے ہیں، لیکن عوام پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ تو میں ان حکومتی نمائندگان سے جناب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں، اگر آپ کی آپس میں جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اگر آپ کی آپس میں لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے آپ اسمبلیوں میں عوام کی وجہ سے جاتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، مگر صرف آپ 5 سال گزار دیتے ہیں، جسٹ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے لیڈران کے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے ان آپس کی لڑائیوں کو چھوڑیں۔ جس طرح سے بھی اگر آپ کو حکومت مل گئی ہے، پھر بھی آپ اس عوام پہ فوکس کریں، اس کی غربت دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ اس طرح سے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار ایک پاکستانی اس طرح سے محنت کر کے اس کا روزگار اس چیز میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جانوروں کا گوبر اکٹھا کر کے جمع کر کے اس کو سیل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا لیتا ہے، گھی لیتا ہے، چینی لیتا ہے، اور اس کے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔
इस तरह की गुर्बत फैल चुकी है, मगर ये हमारे हुक्मरानों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ये अपने प्रोटोकॉल में इस वक्त मस्त हैं और अपने ही जो है गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं और पैसे को इस तरह से इसका बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो है वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं और कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी हुक्मरान के सामने ये वीडियो जाए और उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए इस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, और रहम करते हुए कोई इस अवाम के लिए वो सोच लें, कुछ महंगाई में कमी लेके आए, कुछ इस अवाम के लिए पॉलिसियां बना लें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।